بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ذیلدار احسن شاہ کا السلام علیکم. ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں پروگرام ڈائلاگ ود ایکسپرٹ میں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ایک مہمان جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف کراتا چلوں. پاکستان کے سینئر ڈینٹسٹ ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے بیسٹ ڈینٹسٹ ہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا. سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان رومینیا بزنس فورم کے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ابرار اینڈ ایسوسیٹس ڈینٹل کلینک کے سی ای او ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ابرار صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے آج اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ورکنگ ڈے بھی تھا، آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میرے خیال میں آپ کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری آواز جو ہے وہ کئی لوگوں تک پہنچ جائے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کچھ بیسک اورل ہائیجین کے بارے میں بتا سکیں. سر تھینک یو ونس اگین. سر پہلا سوال، چونکہ لوگ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں، تو آپ نے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور اس کے ساتھ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے لیتے ہوئے آج آپ ایک ایکسپرٹ ہیں اور آپ کا پاکستان میں ایک نام ہے، تو یہ جو سفر طے کیا اس پر ایک روشنی ڈال دیں. دیکھیے، یہ بیسکلی بڑی آنر کی بات ہے کہ جو گریجویشن ہے وہ اس کا موقع ملا ہمیں. لاہور جو ہمارا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ڈی مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری، وہاں سے گریجویشن کرنے کا موقع ملا. پھر وی آر ویری لکی، ہمیں 3 سال کنگ ایڈورڈ کا جو اسٹاف ہے وہ پڑھاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہاؤس جا کے بعد پھر کچھ عرصہ پنجاب گورنمنٹ کی نوکری بھی کی. پھر کچھ موقع ملا باہر جانے کا ٹو گیٹ سم کلینکل ٹریننگ فرام کینیڈا. تو وہ کلینکل کچھ اٹیچمنٹس کی، کچھ ٹریننگ لی، اور پھر واپس آ کے اسلام آباد میں پریکٹس شروع کر دی. تو سر یہ جو آپ نے باہر بھی سفر کیا اور باہر جا کر بھی کچھ ٹریننگز اور پروگرامز کیے، تو آپ نے وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں، وہاں کے ٹریننگ سسٹم میں اور پاکستان کے ٹریننگ سسٹم میں کیا فرق دیکھا، اور کیا وہ ایکسپوئر تھا جو انٹرنیشنل دنیا سے آپ کو ملا؟ جی بالکل، بہت فرق ہے. وہ ان کی ٹریننگ میں وہ آپ کو جو کلینکل جو آپ کو کانفیڈنس آتا ہے، جو آپ کو پروسیجرز دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی ابھی تو خیر کافی چیزیں آپ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں، لیکن وہ ہمارے زمانے میں پہلے اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو ٹریول کرنا پڑتا تھا ساری چیزیں دیکھنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. تو فرق ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پاکستانی گریجویٹس جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور محنت کر کے ان کے سسٹم میں بلینڈ ان کرتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے ہاں ایک چیز کی کمی ضرور ہے کہ جو ان کے جیسے انڈیا میں ہے، تو ان کے کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ اپنے گریجویٹس کو تیار کرواتے ہیں کہ اگر آپ نے امریکہ یا کینیڈا یا یو کے جا کے ایگزام دینا ہے تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. آپ کو باقاعدہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں، ان کو ٹریننگ دے کے ان کے گریجویٹس جاتے ہیں، اور ان کو اس لحاظ سے بڑی ان کی آسانی ہوتی ہے کہ وہ جا کے ان کے ایگزامس کو کلیئر کرتے ہیں. تو ہمارے پروفیشنل ایجوکیشن کے بعد ایسے انسٹیٹیوٹس کی کمی ہے یہاں پہ. ہمارے ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جو کہ ہمارے ینگ گریجویٹس کو تیار کریں، اور وہ جب ان کا ہاؤس جب فنش ہو، بیسک ٹریننگ کمپلیٹ ہو، تو اس کے بعد وہ اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ ان کنٹریز میں جائیں اور جا کے ان کے ایگزامس کلیئر کر دیں. تو وہ اس چیز کی کمی ہے ڈیفینیٹلی. سر جیسے میری پریکٹس لاء کی ہے، تو ہمیں لاء کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کسی سینئر لائر کے ساتھ کچھ عرصہ ان کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کے کچھ کیسز میں ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، اور بہت کچھ کیسز میں ہمیں اپیئر ہونا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک فارمل پروسیجر ہے بار کونسل کا، اور ہم انرولڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم پاکستان میں اسٹارٹنگ میں ڈسٹرکٹ لیول پر پورے پاکستان میں پریکٹس کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں، اور پھر ایک وقت کے بعد سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں. تو ڈینٹسٹری میں جب ایک آدمی نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی، تو اس کا بھی کوئی پروسیجر ہے کہ اس کو لائسنسنگ کے لیے اپلائی کہیں کرنا پڑتا ہے، یا وہ اپنی جنرل پریکٹس کسی وقت بھی سٹارٹ کر سکتا ہے آفٹر گیٹنگ دی ڈگری؟ ہاؤس جاب کے بعد وہ اپنی جنرل پریکٹس تو کر سکتے ہیں، لیکن اب ہاؤس جاب کمپلسری ہے سر؟ ہاؤس جاب کمپلسری تو ہے، اس کے بغیر اب جو نئے رولز ہیں ان کے مطابق آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. اور ہاؤس جاب کسی نہ کسی سرکاری ادارے میں ہی کرنی ہوگی؟ بالکل، کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ ریکگنائز ہیں، وہیں پہ آپ کر سکتے ہیں، جو کہ ریکگنائز ہیں بائی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے، PMDC سے. تو صرف وہیں پہ آپ کر سکتے ہیں.
تو یہ تو ہوگی جنرل ڈنٹسٹری کی بات. لیکن اس کے بعد آپ کو فردر جو آپ اسپیشلائزیشنز اویلیبل ہیں, تو جب آپ وہ اسپیشلائز ٹریننگ لے لیتے ہیں تو آپ اس پرٹیکولر فیلڈ کے پھر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اینڈ یو کین جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک آپ ایکسکلوسیو اس فیلڈ میں پریکٹس کر سکتے ہیں. سر ایک اور اہم سوال, چونکہ آپ کو سننے والی جو آڈینس ہے اس میں ہر فیلڈ کے لوگ بھی ہیں اور لے مین بھی ہیں اور ایکسپرٹس بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگوں کو اسپیسیفک فیلڈ کی انفارمیشن بہت حد تک نہیں بھی ہوتی. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, کہ ڈینٹسٹری کیا ہے, اس کا براڈر پرسپیکٹیو کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا سیگمنٹس کیا ہیں ڈینٹسٹری. دیکھیے اس میں بیسکلی اگر آپ اس کا جا کے کریکولم دیکھیں تو بیسک آپ سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں جو کہ میڈیسن کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. آپ سارے وہی جو بیسک سائنس کے سبجیکٹس ہیں, فزیالوجی ہے, آپ کی پیتھالوجی ہے, آپ کی جنرل میڈیسن ہے, آپ کی جنرل ڈینٹسٹری ہے, تو یہ سارے جنرل پیتھالوجی ہے, تو یہ سارے فارماکالوجی ہے, آپ یہ سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. اور آپ کو جو پڑھانے والا اسٹاف ہوتا ہے وہ میڈیکل کالج کا اسٹاف ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے فردر جو آپ کی جو فیلڈ ہے ڈینٹسٹری اس طرف چلے جاتے ہیں, وہ اپنے اسپیشلائز جو سبجیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اسی میں پھر آپ کا ہاؤس جاب بھی اسی میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہاؤس جاب کے بعد جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں اپنی اسپیشلائزیشن کرنی ہے. جیسے گم ڈیزیز میں ہے, اسے کہتے ہیں پیریڈونٹالوجی یا پیریڈونٹسٹ. اور اسی طرح جو جن کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں, بریسز جن کے لوگ لگاتے ہیں, یہ اسپیشلائزیشن تو کورسز اس میں جی بالکل اس میں وہ آرتھوڈونٹکس کی ٹریننگ ہوتی ہے, فردر اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, تو وہ ان کو آرتھوڈونٹکس کہتے ہیں. تو اسی طرح جو آپ کے جو بیسک سبجیکٹس ہیں ان کے بھی اسپیشلائز آپریٹیو ڈینٹسٹری کے ہوتے ہیں. یا ایک بہت امپارٹنٹ فیلڈ ہے, اسے کہتے ہیں میگزیلوفیشل سرجری. تو میگزیلوفیشل سرجری کے بھی اس کی آگے اسپیشلائز ٹریننگ ہے. اس کے بعد پھر یو آر میگزیلوفیشل سرجن, تو وہ وہی کام کر سکتے ہیں جو اسپیشلسٹ جو ہے اسپیشلی میگزیلوفیشل سرجری کے, وہ جنرل ڈینٹسٹ یا کوئی بھی وہ پروسیجر نہیں کر سکتا, ان کی اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ آپ پہ بعد میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گریجویشن کے بعد آپ نے کون سا فیلڈ چوز کیا, آپ کو کہاں اس میں اسپیشلائز کرنے کا موقع ملا, اور اس کے بعد پھر آپ اس میں فردر جو ہے اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس کے مطابق آپ ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں. اور سر جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اور آپ کا آفس ہے جو ڈاکٹر ابرار ڈینٹل اینڈ ایسوسیٹس کلینک ہے, اس میں کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اور کس کس قسم کے علاج اور کس کس قسم کے ڈاکٹرز موجود ہیں, جو ڈینٹسٹ موجود ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈز میں لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. جی کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک ٹیم ورک کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک سنگل پرسن جو ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کے ساتھ ایک اچھا ایک ایکسپیرینسڈ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیم اگر اویلیبل ہے, تو پھر یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے. تو وی آر آفرنگ ایوری تھنگ. جنرل ڈینٹسٹری میں تمام جو اسپیشلائزڈ جو سروسز ہیں وہ ہم آفر کر رہے ہیں, انکلوڈنگ بچوں کا بھی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. سم ٹائمس بچوں کو ہم لوکل انیستھیزیا میں کرتے ہیں, سم ٹائمز ہمیں ان کو ہاسپٹل جا کے تو ان کو بے ہوش کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, جسے کہتے ہیں جی ایم اے. تو ہماری کوشش تو ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ ہم جتنی محنت سے کام کر سکیں, بٹ ایز اے ہیومن بینگ یو کی ناٹ کلیم کہ جی آپ کا کوئی سکسیس ریٹ 100% ہے. وہ تو آپ یو کین پٹ یور بیسٹ ایفرٹس. کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا اچھے سے اچھا ود ایتھکس, اچھی نیت کے ساتھ آپ کسی کا کام کر سکیں. تو سر یہ آج کل ایک ٹرینڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے, اور ہم سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, کاسمیٹک ڈینٹسٹری. پھر یہ امپلانٹس کا ایک کانسیپٹ ہے جو بہت عرصہ پہلے تک تو شاید پاکستان میں نہیں تھا, لیکن اب کچھ سالوں سے پاکستان میں, اور پھر اس میں فردر بھی بہت زیادہ انوویشن آ رہی ہے مارکیٹ میں. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو کاسمیٹک ڈینٹسٹری ہے اس میں ہے کیا کیا؟ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے, تو میں سر سے جی اصل میں دیکھیے ایسا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی پرسنالٹی سے جو ہے نا وہ کاشیس ضرور ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی ینگ آدمی ہے یا کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, تو لڑکا ہو لڑکی ہو, اگر اس کو ہینڈی کیپ ہو, تو اس کو اویئرنیس ایسا ہو کہ کاشیس پر ہو کہ جی میری اسمائل اچھی نہیں ہے, یا میرے دانت اچھے نظر نہیں آتے ہیں, ڈسکلرڈ ہیں یا ٹیڑھے میڑھے ہیں,
تو ان میں ایک لیک آف کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ لوگوں سے اتنا کھول کے ملتے نہیں ہیں. یہ ہے میں نے بھی کئی لوگ دیکھے ہیں سر کہ جو واقعی ان تمام چیزوں کا شکار ہے کہ اکثر ان کے اگر دانت ٹیڑھے ہیں یا بچپن میں کوئی وہ ان کی ٹیڑھے نکل آئے ہیں یا ان کے فیس کٹ کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو لوگ بڑے کنسرن ہیں کہ میں کیسے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بالکل. اور ان میں ایک سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں یا کھل کے ہنستے نہیں ہیں, مسکراتے نہیں ہیں. سم ٹائمس آپ کو آرتھوڈونٹکس سے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سم ٹائمس آرتھوڈونٹکس alone از ناٹ سفیشینٹ. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو پھر آپ ونیئرس دے سکتے ہیں, ان کو آپ سیرامک کراؤنز دے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ لیزر سے ان کی وائٹنگ کر سکتے ہیں ٹیتھ کی. اور سم ٹائمس ان کے اگر ڈسکلرڈ بھی ہیں تو آپ ان کو کمپوزٹ فیسنگ سے ان کی جو ہے نا وہ دانتوں کا کلر بالکل نارمل کر سکتے ہیں. تو یا دانتوں کے درمیان میں گیپس ہیں آپ ان کو کلوز کر سکتے ہیں. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے, ان کی اوور آل پوری جو پرسنالٹی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے دس از ویری امپارٹینٹ, ویری ویری امپارٹینٹ. اٹ کین بی ویری ہیلپ فل ٹول پرسنالٹی بلڈنگ میں بھی. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس پہ ان کو نا ایون چوئنگ آف دا فوڈ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی. تو اس کے بھی جب ان کے ایک الائنمنٹ میں ٹیتھ آ جاتے ہیں تو اس کو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. سر یہ ایک اور سوال جو ہو سکتا ہے, جو لوگ بھی آگے شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایڈوانٹیج ثابت ہوگا, چونکہ ہم نے کئی دوست احباب جب سنتے ہیں بات کرتے ہیں تو لوگوں کی شادیاں قریب آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں وائٹنگ ٹیتھ وائٹنگ کے پروسیجرز کی طرف جانا چاہیے تاکہ شادی میں ہم تھوڑے اور خوبصورت لگ سکیں. تو اس میں بڑی کنفیوژن ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ پروسیجرز. ایک لیزر کا پروسیجر ہے, یہ بھی ابھی کچھ سالوں میں ہی انٹروڈیوس ہوا. اس سے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ شاید کچھ کریمز کے ساتھ کچھ پروسیجر کیا جاتا تھا, وائٹنگ کریمز تھی. آپ کون سے پروسیجر کو ریکمینڈ کریں گے جو سیف بھی ہو اور جس سے واقعی ہی ان کی وائٹنگ کا افیکٹ بھی نظر آئے؟ جی اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ لیزر کا اوورآل ایڈوانٹیج تو ہے اس میں ایز کمپیئر ٹو ادر پروسیجر جو ہے جس میں بلیچنگ آپ کرتے ہیں اس میں, تو لیزر ہیز ایج اوور بلیچنگ جو پروسیجرز ہیں اس کے اوپر. بٹ جنرلی یہ دونوں جو پروسیجرز ہیں یہ ان کا نقصان نہیں ہے, ان کا فائدہ ہے. اور ڈیفینیٹلی اٹ انہینسز یور پرسنالٹی اور آپ کا اسمائل کرنے کو دل کرتا ہے پھر آفٹر ورڈس. تو اچھی بات ہے, ینگ بوائے یا گرل جو بھی کرتے ہیں ان کا یہ شادی کا تو ان کا رائٹ ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں کہ بوتھ پروسیجرز آر ایکولی گڈ, سو جو بھی ان کو جی بالکل جی. بٹ لیزر ہیز ایڈوانٹیج اور ایک اسٹینڈرڈ جو بلیچنگ پروسیجر ہے اس کے اوپر لیزر کو ایڈوانٹیج ہے. اور سر یہ جو امپلانٹس, چونکہ یہ آپ کے سارے ہی سبجیکٹس ہیں تو میں کہا باری باری سب کے پروگرام بات کر لیں. امپلانٹس کا بھی کانسیپٹ پاکستان میں ابھی کچھ عرصے سے آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ اب پریفرنس بھی دے رہے ہیں امپلانٹس کی طرف, لیکن اس میں کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں کہ مختلف کلینکس, مختلف ڈاکٹرز کی مختلف ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. جتنا میں جانتا ہوں میں وہ عرض کر دیتا ہوں, پھر آپ بہتر بتائیں گے. ہم نے سنا ہے امریکن امپلانٹس بھی ہیں, ہم نے سنا ہے جرمن امپلانٹس بھی ہیں. میرا سوال سر یہ ہوگا کہ ایک تو امپلانٹ کی ضرورت کیوں آتی ہے, اور دوسری بات کہ اگر کسی نے امپلانٹ اپنا کرانا ہے تو آپ کی ریکمنڈیشن ایز این ایکسپرٹ کس کمپنی یا کس کنٹری کے امپلانٹ پر؟ دیکھیے اس پہ نا ہم کسی کو وہ پریفرنس نہیں دے سکتے. یہ اس کا جو بیسکلی جو اس کا جو ٹائٹینیم ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہیلتھ گریڈ ٹائٹینیم اسے کہتے ہیں, اور وہ کافی جو کنٹریز ہیں وہ بنا رہے ہیں اس کو. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ کسی کنٹری کی بہت ہی ایکسپینسو ہیں, وہ کچھ گاڑیاں کسی کنٹری کی جو ہے وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہیں. کوالٹی کبھی تو ابھی تک تو جتنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کمپنیز, ان کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو لیکن پریفر کیا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز کے جو امپلانٹس ہیں ان کو پیشنٹ بھی پریفر کرتا ہے اور جو ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سم ادر ایشین کنٹریز جن کے امپلانٹس ہیں. لیکن بہرحال ان کے جو سکسیس ریٹ ہے وہ اتنا برا نہیں ہے کسی بھی امپلانٹ سسٹم کو جو آپ جب شروع کرتے ہیں. تو واٹ از ریئلی امپورٹنٹ از کہ اف یو آر پروڈیوسنگ گڈ ریزلٹس کسی بھی سسٹم کے ساتھ, اگر آپ اچھے ریزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو دیٹس ریئلی واٹ میٹرس کہ آپ کے
اس کو کوئی آپ کو کسی اسپیسیفک برانڈ کو یا کنٹری کو مطلب پروموٹ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. یہ جنرلی بہتر ہے سر. میرا اس میں کنیکٹڈ کوشچن تھا کہ یہ امپلانٹ کیا کیوں جاتا ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایسے لوگ جو کہ جن کے منہ میں دانت نہیں ہے تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ان کو ڈینچرز لگا دیں, بٹ دیر لاٹس آف پیپل ان کی بون کی ریزارپشن اتنی زیادہ ہوتی ہے منہ میں کہ وہ ڈینچرز ان کے بن ہی نہیں سکتے, بنائیں گے بھی تو وہ سکسیزفل نہیں ہے, وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے منہ میں. تو ایک تو یہ ایسے پیشنٹس ہیں جن کو انہیں کہتے ہیں کہ امپلانٹ سپورٹڈ ڈینچرز آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کی ہیلتھ بہت امپروو کر جاتی ہے, بیکاز دے آر ایبل ٹو چیو دا فوڈ. ادروائز وہ ان کو لیکوڈ ڈائٹ میں رہنا پڑتا ہے, وہ فوڈ کو چیو نہیں کر سکتے, اور اس سے ان کی ہیلتھ بہت ڈیٹیوریٹ ہوتی ہے ایسے جو اولڈ پیشنٹس ہیں. اس کے علاوہ کاسمیٹکلی بھی اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ہے, جیسے جو اگر آپ کسی کا برج ورک کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو 7 کے دانتوں سے سپورٹ لینی پڑتی ہے, ویئر ایز ان کیس آف امپلانٹ اس میں انڈیپینڈنٹلی آپ وہ جو مسنگ ٹیتھ ہیں ان کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں وداؤٹ سپورٹ فرام دا ایڈجسٹنٹ ٹیتھ. تو اس کا آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ آپ جو مسنگ ٹیتھ ہیں وہ سنگرلی آپ ان کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایون آرتھوڈونٹکس میں جو آپ بریسز لگاتے ہیں اس میں بھی آپ کو بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے, اور یہ کہتے ہیں آرتھوڈونٹک امپلانٹس, ان سے آپ سپورٹ لیتے ہیں, تو کافی ایڈوانٹیجز ہیں اس کے. یہ سر آج ہمارے لیے یہ بڑی نالج کی بات تھی, چونکہ مجھے امپلانٹس کا نالج تھوڑا بہت تھا, لیکن امپلانٹس کیوں لگائے جاتے ہیں یہ آج آپ نے بڑا زبردست بتا دیا. میرا کانسیپٹ بھی ڈیفینیٹلی کلیئر ہوا, اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہوا. آپ نے سر ذکر کیا ابھی بریسز کا, اس میں سر زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں, ویسے تو ہر عمر کے لوگ بریسز استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے اسکول کالجز یونیورسٹی کالجز کے لوگ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور پھر ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ ہے کہ اس ٹائم تک انہیں اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, کیا اس میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, کیا اس میں کوئی ٹائم بیریئر کم ہوئے ہیں, یا یہ اسی طرح جا رہا ہے؟ جی ایسا ہے کہ آج کل آپ کو اگر بتایا جائے تو یہ ہے کہ بریسز کی آپ کو ایج لمٹ نہیں ہے. ایون یو کین ہیو بریسز ایٹ دا ایج آف 90 ایئرس, اور آپ کے کوئی پرابلمس بھی نہیں. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ آپ کے یو شوڈ ہیو ہیلدی ٹیتھ اینڈ ہیلدی گمس. اگر کوئی ان پہ جیسے کوئی گمس کا ایشو ہے یا ادروائز کوئی ٹیتھ ڈیمیجڈ ہے تو آپ بیسک ٹریٹمنٹ لے لیں, اور اس کے بعد آپ ہاتھوں جو بریسز کا ٹریٹمنٹ ہے. لیکن سم ٹائمس کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ گروئنگ ایج میں ہو جانے چاہیے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. گروئنگ ایج میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا بون کی گروتھ کو بھی موڈیفائی کرتے ہیں, ری ڈائریکٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ اسپیشلی لیٹر آن جو اگر آپ کو ایکسٹریکشنز اوائڈ کرنا چاہیں, سم ٹائمز آپ کو ایکسٹریکشنز کرنی پڑتی ہیں, اور سم ٹائمز یو کین اوائڈ ایکسٹریکشنز. تو کوشش آج کل یہی ہوتی ہے کہ ایکسٹریکشنز جو ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے, اوائڈ کر کے تو دانتوں کو الائنمنٹ میں لایا جائے. تو بعض اوقات آپ جب ارلی ایج میں شروع کرتے ہیں, گروئنگ ایج میں یہ شروع کرتے ہیں, تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی سوشلی بھی جب آپ بعض اوقات آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیٹر ایج میں جا کے بریسز لینا, لیکن لکیلی آج کل انویزیبل بریسز اویلیبل ہیں, تو اس کے لیے لوگوں کو بڑا ایڈوانٹیج ہے. جو ایڈلٹس ہیں, جو ایون جو شو بز کے لوگ ہیں, وہ بھی بریسز لگا سکتے ہیں, اور وہ نظر نہیں آتے. انویزیبل بریسز سے مراد یہ ہے کہ نارملی جب ہم کسی کے بریسز دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں آپ کے چہرے پہ, تو انویزیبل آپ کے دانتوں میں. تو جب آپ انویزیبل بریسز سے مراد ہے کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کے بریسز نظر نہیں آئیں. وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, سیریز آف الائنرز ہوتی ہے جس کو کمپیوٹر جنریٹ کرتے ہیں, تو وہ نظر نہیں آتے. آپ ان کو پہنتے ہیں اور آپ کو گریجولی آپ کے دانت سارے الائن ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو اگر کوئی آفس گوئنگ ہے تو بے شک اپنے الائنرز لگا کے آفس جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی آئی ہے سر. چلے ایک اور سوال جو میں نے نہ پریپیئر کیا ہوا تھا لیکن میرے ذہن میں آ گیا کہ سر آپ کی ڈینٹسٹری کرتے ہوئے آپ کو کافی سال گزر گئے, اور ابھی آپ نے مجھے کئی ایسی چیزیں بتائیں جو واقعی بڑی امپریسو تھی, جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاکستان میں یا دنیا ساری میں آئی. تو آپ نے جب پریکٹس سٹارٹ کی ڈینٹسٹری کی اور آج, یہ ٹیکنالوجی شفٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور آپ کے پروفیشن میں اس کے ایڈوانٹیجز کیا؟ میں ایک چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیے, اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اب اتنا نالج اویلیبل ہے, جو کہ ہمارے وقت میں جب ہم لوگ پڑھتے تو اس زمانے میں یوٹیوب ہوتی نہیں تھی,
تو ابھی کافی ایڈوانس آپ کو کافی کلینکل پروسیجر جو ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، آپ کو سکھانے والے اویلیبل ہیں، لیکچرز اویلیبل ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. تو بہت ایڈوانٹیج، آپ دنیا کے بے شمار یونیورسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیکچر سن سکتے ہیں، وہ اویلیبل ہے. تو ہمیشہ جب آپ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں تو آپ کے دل سے ان لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے جو کہ علم بانٹ رہے ہیں. اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی قیمت پہ اپنے ساتھ لے کے اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے. اس کو بالکل، جو کسی نے کہا تھا کہ جی اس دنیا سے خالی ہو کے جائے، تو جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آنے والی جنریشنس کو ضرور سکھائیں، پورا ان کو، ان سے بھی سیکھیں. آپ کو جو ینگ جو ابھی ہے گریجویٹس ہمارے پاس آتے ہیں، آبزرورشپ کے لیے آتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ان کو انکریج کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو سکھائیں، اور جو ان کو آتا ہے ان سے ہم بھی ان کو انٹریکٹ کریں، ان کو انکریج کریں، ان سے سیکھیں ہم. سر اورل ہیلتھ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی ایسا ہے کہ کئی سم ٹائمز میں نے کئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں، ان کی ہسٹری، جب آپ میڈیکل ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹ، اور جب آپ ان کی اورل ہائیجین دیکھتے ہیں تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ یہ جو آپ ہارٹ پیشنٹ بنے ہیں یہ آپ کے اورل ہائیجین کی وجہ سے بنے ہیں. آپ کے اورل ہائیجین آپ نے اتنی خراب رکھی ہے اوور دا ایئرس کہ اس نے آپ کو ہارٹ پیشنٹ بنا لیا. تو یہ گیٹ وے ہے ہمارا اورل کیویٹی جو ہے ٹو دا باڈی، اور اس میں آپ کے، اگر آپ کی اورل ہائیجین اچھی نہیں ہے، اگر آپ کے گمس انفلیمڈ ہیں، تو اس میں جو ایک خاص قسم کا کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے اینڈوٹاکسن، تو وہ ہمارے سرکولیشن میں جا کے تو ہمارے بلڈ ویسلس کے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے ہارٹ ویلوز کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. پریگنینسی میں اس سے پریمیچور برتھ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو ڈائبیٹکس ہیں، ڈائبیٹکس کا اگر ان کی اوورل ہائیجین پور ہے تو دین دس از ڈبل ایج سورڈ. تو ہیلدی ہو یا بیمار شخص ہو، دونوں صورتوں میں آپ کی جو اورل ہائیجین ہے وہ بہت میڈیکولیٹ ہونی چاہیے. آپ کو کوئی پرابلم ہو یا نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ آفٹر ایوری 6 months آپ روٹین میں جا کے ڈینٹسٹ سے اپنا چیک اپ کروائیں. تو ہمیں آج کل بڑی خوشی ہوتی ہے، سم ٹائم لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم، ہم آئے ہیں صرف چیک اپ کرنے کے لیے. تو وہ بڑا خوشی ہوتی ہے کہ یہ سن کے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک جنرل چیک اپ کے لیے آتے ہیں کہ جی ہم ہمارا چیک اپ کر لیں، اگر آپ کوئی ہمارا پرابلم ہے تو اس کو ہم شروع میں ہی پکڑ لیں. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو بعض اوقات آپ کی چھوٹی موٹی فیلنگ سے کام چل جاتا ہے، یو آر سیف، یا آپ کے جو بیسک جو پلاک ہے، کچھ مائلڈ ڈپازٹس ہیں، اسٹینز ہیں، تو وہ آپ کے اسکیلنگ سے وہ کلیئر ہو کے پالش ہو کے اس کے بعد آپ مینٹین رکھیں گڈ اورل ہائیجین. تو جو بھی آتے ہیں پیشنٹس، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو برشنگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی یہ ٹائمنگ ہونی چاہیے. آپ کا سب سے امپورٹنٹ ہے رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو برش کرنا، اور صبح اٹھ کے اچھی طرح کلی کر لیں، ناشتہ کریں، ہمیشہ ناشتہ کرنے کے بعد دانتوں کو برش کریں، پہلے نہ کریں. ہمارے پاکستان میں یا نارملی جو ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں وہ برش کرنے کے بعد ناشتہ کرنے کو پریفرنس دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. رات کو سب سے امپورٹنٹ ہے رات کا برش کرنا، اور صبح ناشتے کے بعد. اور آپ کی ٹیکنیک بھی ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ جب دانتوں کو برش کریں تو جو تمام ایریاز میں آپ کا برش پہنچنا چاہیے. تو یوزلی لوگ جو ہے باہر سے دانتوں کو برش کرتے ہیں، اندر سے نہیں کرتے. تو وہ جب آتے ہیں ٹپیکل ہوتا ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو دے گٹ ویری ہیوی ڈپازٹس، تو وہ یہ سمجھ ہوتا ہے کہ ہم تو برش کر رہے ہیں، تو صرف پھر بھی یہ ڈپازٹس ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے یا ان کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے. اور سر یہ کتنی ٹائمنگ ہونی چاہیے، مطلب کتنی ٹائمنگ آپ کو برش کرنا چاہیے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے برش کرنا چاہیے، لیکن کیا برش کی کوالٹی، چونکہ ہم نے اب دیکھا ہے کہ یہ بھی نئے ٹرینڈز آئے ہوئے ہیں، کوئی سافٹ برش ہیں جو کچھ سینسٹیوٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے سر؟ جی میرے خیال میں سافٹ برش جو ہے وہ اٹ از گڈ ہے نا، بالکل ٹھیک، اسے آپ دانتوں کو برش کر سکتے ہیں، بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کی اگر ٹائمنگ ٹھیک ہے، آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے پریکٹس میں کئی بار ہم نے ایسے پیشنٹس کو دیکھے ہیں، انہوں نے اتنے زور سے دانتوں کو برش کرتے ہیں کہ وہ دانت گھسا کے آتے ہیں، لٹرلی اس سے بھی خراب ہو جاتے ہیں. جی اتنا زور سے دانتوں کو برش کرتے ہیں کہ ان میں لٹرلی اتنے بڑے کریٹرز بنے ہوتے ہیں، پھر ان میں فلنگس کرنی پڑتی ہیں.
ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنے زور سے دانتوں کو برش نہیں کرنا، تو بڑے آپ ادھر سمجھتے ہیں کہ جتنا زور لگائیں گے اتنا اچھا، تو ڈیمیجنگ ہے دانتوں کے لیے. جی. اور سر آپ جو ہم اورل ہائیجین کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں بھی یہ بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اور خصوصاً پاکستان میں آپ اورل ہائیجین کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب ہمارے اقدامات ہیں، کیا جو اویئرنیس کمپینز ہیں، کئی ٹوتھ پیسٹ والوں نے کمپینز رن کی ہوئی ہیں، اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز نے آ کے کچھ گائیڈنس بھی دے رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اورل ہائیجین کی کیا پوزیشن ہے؟ جی، اگر آپ دیکھتے جائیں ان کو ڈیکیڈ وائز، تو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. ہمارے جیسے جیسے تعلیم بہتر ہو رہی ہے، لڑکے بچے جو ہیں ہمارے ینگ جو آ رہے ہیں ان میں ان کے جو ہے وہ کافی اس میں اویئرنیس آ رہی ہے. جو اوور آل جو لیول ہے ہمارا اویئرنیس کا وہ بہتر ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی پہلے سے. بہتر ہوگا سر. ایک اور اہم سوال سر، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے فینز بھی بہت ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، اور لوگ آپ سے سیکھنا بھی چاہتے ہیں، آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں، وہ کیا اسینشلز ہیں کہ اگر کوئی آدمی ابھی اس نے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری لی ہے اور وہ ڈینٹسٹری کی دنیا میں آنا چاہتا ہے اور آپ اس کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں، تو آپ اس کو کیا گائیڈنس دیں گے، اور کیا اسینشلز ہیں کہ ایک آدمی اگر ڈاکٹر ابرار بننا چاہتا ہے یا اس رتبے تک آنا چاہتا ہے، وہ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نام اور وہ فیم وہ لینا چاہتا ہے، تو اس کے سٹیپس کیا ہیں اور ضروری کیا ہے؟ دیکھیے، جتنے ینگسٹرز ہیں میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ ہاؤس اپ کے بعد جتنا جلدی آپ کو موقع ملے تو ٹرائی ٹو ہیو یور پوسٹ گریجویشن. ادروائز آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے ساری عمر جو ہے نا اسٹرگل کرتے رہیں گے کہ کچھ ادھر سے سیکھیں کچھ ادھر سے سیکھیں. تو آپ چونکہ پہلے سے زیادہ بہتر موقع ہیں تو سب سے پہلے اپنی پریکٹس کی اسٹیبلش کرنے کی طرف مت بھاگیں. سب سے پہلے گریجویشن کے بعد کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی پوسٹ گریجویشن کر لیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس ساری عمر پڑی ہوئی ہے پریکٹس کرنے کے لیے. تو کوشش کریں، پریفر کریں کہ اگر آپ کو حالات اجازت دیتے ہیں، موقع ملتا ہے، تو پہلے پوسٹ گریجویشن کریں اور اس کے بعد اپنی پریکٹس کی طرف. ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان میں ایک اور سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو کہ ڈینٹسٹری کی ہم نے ہائیجین کی بات کی، پاکستان میں ہائیجین کی بات کی، یہ جو پروسیجر ہے کہ ایکوپمنٹ اسٹریلائزڈ ہو، بہت زیادہ ہم سنتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی، اور پاکستان میں بھی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں لگتی ہیں کہ بہت سے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ اسٹریلائز پراپر نہیں ہوتے. تو اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ مختلف آپ نے پاکستان کے شہروں میں بھی سفر کیا، مختلف ڈاکٹر سے بھی ملنے کا اتفاق آپ کو ہوتا رہتا ہے، بہت سارے آپ کے جونیئرز بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو پریکٹس کر رہے ہیں گاؤں دیہات میں کر رہے ہیں، تو وہاں اس قسم کی بہت شکایات آتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے اور آپ کی پھر ایڈوائس کیا ہوگی؟ جی، میں نے بہت سال پہلے، 8 سے 20 سال پہلے کینیڈا میں دیکھا تھا کہ وہاں ان کی ایک ٹیم ہے جو ڈفرینٹ کلینکس کو وزٹ کرتی ہے، ان کو انسپیکٹ کرتی ہے اور ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. اف دے فائنڈ اینی تھنگ، کوئی شارٹ کمنگ ان کو نظر آئے تو وہ اس کو لکھتے ہیں پھر بعد میں کلینک کو. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں ایسے ڈپارٹمنٹ اور ایسے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی ایک ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہے. ہمارا کلینک 2 بار انسپیکٹ ہو چکا ہے. ہیلتھ ریگولیٹری باڈی، جی، بڑی بات اتھارٹی بن گئی ہے، اور 2 بار ہمارا کلینک وہ چیک کر چکے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی بن گئی ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ جائیں گے، وہ کلینکس بھی چیک کریں گے اور وہ ہاسپٹلس بھی چیک کریں گے. اس میں پرائیویٹ کلینکس بھی ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں. اگر یہ شروعات بھی ہے تو بہرحال اس کا فائدہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں سر، مجھے تو اتفاق نہیں ہوا، یہ جو جب سے انفلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے تب سے آپ کے پاس بھی علاج کے لیے نہیں آ سکا یا کسی اور جگہ بھی نہیں جا سکا، لیکن اس انفلیشن نے بھی ان ریٹس کو مزید انہانس کیا ہوگا. آپ کی پرائسز ریٹس اب اور بھی چینج ہوئے ان گزشتہ سالوں میں؟ اصل میں ہمارے جو میڈیکل کا پروفیشن ہے، اس میں اگر آپ ایک چیز کو نکال دیں تو پیچھے پھر بچتا کچھ نہیں ہے، وہ ہے ایتھکس. ہم بے شمار اپنے نارمل لائف میں ہم جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو انہوں نے جو پرائسز بڑھائی ہوتی ہیں وہ پروپورشنیٹ نہیں ہوتی، اس حساب سے نہیں بڑھائی ہوتی جس حساب سے انفلیشن ہے یا مہنگائی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے بڑھا چڑھا کے قیمتیں بڑھائی ہوتی ہیں.
تو میڈیکل پروفیشن میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو خود ہی اچھا فیل نہیں ہوتا. تو آپ ایک لمٹ تک تو کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ آپ سے ریگولرلی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے. تو آلموسٹ آپ کو آج کل سب پیشنٹس کو ہی ڈسکاؤنٹ دینا ہی پڑتا ہے. تو ہمارا جو مارجن ہے پروفٹ کا ود پیسنجر ٹائم وہ کم ہو رہا ہے اور آپ میڈیکل کی وجہ سے پروفٹ مارجنز کم کر رہے ہیں. ریٹ ایک لمیٹڈ بڑھا سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں بڑھا پا رہے جتنا انفلیشن کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی اچھی علامت نہ ہے. آپ کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں لگا ڈاکٹر صاحب. دامن وقت میں گنجائش بالکل ہی ختم ہونے پہ آ گئی ہے. کل 14 اگست تھا اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا, بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت سے علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر میں پاکستان ہمیں ملا. تو آپ لوگوں کو, پاکستان کے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آج کے اس دن پہ؟ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرا کچھ رابطہ رہا کچھ روحانی شخصیات کے ساتھ. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کا جو وجود ہے اس میں روحانی قوتوں کا ہی عمل دخل رہا ہے. پاکستان کو اس کی منزل پہ بھی جو وہ روحانی قوتیں ہیں وہی پہنچائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے, پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب سے زیادہ فرض یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اسکولز میں جائیں, چاہے وہ پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, جہاں دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ لاکھوں بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں اسکول کا. کوشش ہونی چاہیے کہ ان تک تعلیم پہنچے اور پھر ان کو جو ہے مورالٹی سکھائی جائے, مورلس کیا ہے, دوسرے انسان کو برداشت کیسے کرنا ہے, اس کے خیالات کو آپ نے عزت کیسے دینی ہے. ایجوکیشن کے سیکٹر پہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کے سیکٹر پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بڑے مشکور و ممنون ہیں, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. ویسے بھی ہم آپ کی شخصیت کے بہت قائل ہیں, آپ کے چاہنے والے بھی ہیں, آپ کے فین بھی ہیں اور آپ کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں. اور ہم مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جو انفارمیشن آج دی وہ ہمارے لیے بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بڑی یوزفل تھی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اور میرے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم جی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا چلتا ہے, میں چند جملے 14 اگست کے حوالے سے آپ سب کو کہنا چاہوں گا. پاکستان کے ہر فرد کو چاہیے کہ مل کر اپنے اپنے فیلڈ میں اس ملک کا نام روشن کریں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ نیشنل ریسورسز کی بات کریں اس کی بھی کمی نہیں ہے. جتنی خوبصورت جگہیں پاکستان میں ہیں شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں ہوں. جتنے ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان میں موجود ہیں شاید ہی کہیں ہوں. طاقت کے اعتبار سے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. نہ ہم پہلے کسی سے کم تھے نہ ہم آج کسی سے کم ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو اکٹھا ہو کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اس ملک کی ترقی ہوگی, آپ کی بھی ترقی ہوگی, میری بھی ترقی ہوگی. پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو ہم سب پاکستانیوں کو مل کر جھکنے پر مجبور کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.